السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گی کہ یہ جو ہم کلاس شروع کر رہے ہیں اس میں ہم کیا کور کریں گے اور اس کا پورا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت فوکس کے ساتھ ان سیشنز کو لیں۔ فقہ القلوب آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اگر کسی نے نہیں سنا تو اگر آپ alhuda.pk.com پہ جائیں یا farhathashmi.com پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو میری استاد ہیں، میری مینٹور ہیں، وہ یہ کلاسز لے کے چل رہی ہیں بہت سالوں سے، فقہ القلوب کے نام سے۔ اور یہ ایک اسکالر نے انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے جس میں کیا ہے کہ دلوں کی اصلاح ہو سکے۔ اور میری بہت خواہش تھی اتنے سالوں میں کہ میں یوتھ کو یہ پڑھاؤں۔ اگر آپ میں سے کوئی فلوئنٹ ہے عربک میں اور آپ میں سے کوئی اسکالرز کو سننا چاہتا ہے تو میں آپ سب کو یہی دعوت دوں گی کہ آپ ان کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سنیں، اور ان کی وہ کلاسز ابھی بھی وہ لے رہی ہیں، فرائیڈے کو ان کی کلاس ہوتی ہے تو آپ وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں کیونکہ شروع سے شروع کر رہی ہوں تو میں اسی لیے اس اسپیس پہ لے کے چلوں گی جہاں پہ میں کوشش کروں گی کہ جو آج کل کے ہمارے چیلنجز ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے اور ان کو کیا سمجھ آنی چاہیے، فقہ القلوب یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریوائول آف دا ہارٹ، اس میں ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ہمارا کیا فوکس ہونا چاہیے۔ تو جو ان کی کتابیں بھی وہاں اویلیبل ہیں، آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں الہدا کے بک شاپ سے یا الہدا پبلیکیشن والوں سے۔ تو ہمارے 2-3 سیشن جو ہوں گے یہ انٹروڈکٹری ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ایسے آگے چلتے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کہاں تک لے کے جاتے ہیں اور کتنے ساتھی ہمارے ساتھ سیریسلی اس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ فقہ القلوب جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور میں بیسیکلی جو اس کے رائٹر ہے محمد بن ابراہیم، انہی نے جس طرح سے چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے اور جو آیات اور جو احادیث اور جو باتیں وہ لے کر آ رہے ہیں اس میں اسی پہ بات کروں گی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا ایک پری فیس ہوتا ہے، اس کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے جو کہ اس رائٹر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور رائٹر جو ہوتا ہے، جو بھی اس کتاب کو لکھتا ہے، وہ ہمیں کوئی فوکس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو ہم نے کس نظر سے پڑھنا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ اس فوکس کے اوپر رہیں کہ کیوں ہم یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 102 لے کر آ رہے ہیں، اس کی تلاوت سنیے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بہت ہی موٹیویشنل ہے اور بہت ہی فوکس میں لانے والی یہ آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، اور ساتھ کیا بتایا گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسے؟ حق تقاتہ ہی، جیسے اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کسی چیز کو کسی کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو ہمیں پہلی بات یہ سمجھ آنی چاہیے کہ تقوی کے لیے میں اپنا کوئی ایسی امیج نہیں بنا سکتی کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کانشیس ہونے کا یہ مطلب ہے، میرا خیال ہے پرہیزگار ہونے کا یہ مطلب ہے۔ میں اس طرح نہیں کام یہ کر سکتی۔ اصل بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حق تقاتی، تو مجھے جو کرائیٹیرین اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق سمجھنا ہے، اور ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہمیں کیا پتا ہمیں کب موت آنی ہے، کوئی ہماری ایکسپائری ڈیٹ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی۔ تو یہاں سے یہ امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر خاص نظر رکھنی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو میں جب بھی کچھ بھی کر رہی ہوں، چاہے میں اپنی اسکرین پہ ہوں، چاہے میں کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں، میں گھر کے اندر ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، کوئی بھی میں ایکٹیویٹی کر رہی ہوں، وٹ سو ایور، میری وہ ایکٹیویٹیز ایسی ہونی چاہیے جس میں مجھے پتا ہو کہ اگر یہ میری لاسٹ ایکٹیویٹی ہوگی تو یہ وہ ہو جو کہ اللہ کو راضی کرنے والی ہو، وہ ہو جس میں میں اپنے رب کے سامنے سبمٹ ہی کر رہی ہوں۔
تھوڑا سا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، ہماری زندگی کے کیا کیا چیلنجز ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہیں، ہمیں بودر کر رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے اور لگاتار چلتا چلا جا رہا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کا گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیٹ از آئیڈینٹی کرائسس۔ یعنی ہر شخص پریشان ہے۔ اب تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس صرف یوتھ کو نہیں رہتا، یہ آئیڈینٹی کرائسس ہر دوسرے انسان کو ہو رہا ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، عجیب ہم پریشان ہیں، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گلوبل لیول پہ چلے جائیں تو اب تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو خود ڈٹرمن کرنے دو کہ یہ کس سیکس پہ جانا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، کیا اپنی شناخت بنانا چاہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا چیلنج یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، ہمارا چیلنج صرف ہماری ذات تک نہیں رہتا، ہمارا چیلنج ہمارے ریلیشن شپس میں بھی ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاہے وہ حلال ریلیشن شپ ہے یا حرام ریلیشن شپ ہے، ہم ہر وقت اس میں بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر والوں سے بن نہیں رہی۔ آپ دیکھ لیں کہ دیکھنے میں ہمیں لوگ دیکھ دیکھ کے بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں، کئی محلے کی اور جاننے والی آنٹیاں بھی کہتی ہیں ہائے کاش میری بیٹی بھی ایسی ہو جائے نا، کتنی یہ نیک بچی ہے، وہ جو نیک بچی ہے اس نے گھر میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ بھی کہ کبھی کبھی ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں جائیں، بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریزالو دیٹ کانفلکٹ۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی وہ جینون ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں اور کبھی ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جو بیونڈ اس، نہ چاہتے ہوئے ہم کوئی کسی ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ اور فیملی کا کانسیپٹ ہمارا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ڈسٹارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو نا شادی ہی نہیں کرنی اور میں نے اکیلے ہی رہنا ہے، صدقہ جاریہ بنانا ہے نا، تو میں شادی کر کے بچے پیدا کر کے صدقہ جاریہ بنانے کے بجائے جو کہ جھنجھٹ ہوگا، کیوں نہ میں آزاد پنچھی کی طرح رہوں اور دین کی خدمت کرتی رہوں اور آگے بڑھ کے یہی میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے جن جن کو میں سکھاؤں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہے، یعنی ہماری زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں ان کے ریپرکشنز آج سے ہمیں کوئی 50 سال بعد، 100 سال بعد نظر آنے، ایک جنریشن پوری گزر جاتی ہے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ کیا چیلنجز ہیں اور ہم ان کو کس طرح ایڈریس کریں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہماری زندگی کا ایک چیلنج ہے، دیٹ از دا اسپریچول ویکیوم۔ اتنا اندر ہمارے خاموشی ہے، اور وہ خاموشی اچھی والی نہیں ہے، سکون والی نہیں ہے، بے چینیاں اور خوف آتا ہے ہمیں اپنے آپ سے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں، احادیث کا مطالعہ کرتی ہوں، پھر میں ان سب چیلنجز کو دیکھتی ہوں، تو میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا سپیس کریٹ کروں۔ میں دیندار ہونا چاہتی ہوں، میں دین کے لیے سٹرگل بھی کر رہی ہوں، لیکن مجھ سے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو ہینڈل نہیں کیا جاتا۔ آئی جسٹ ٹوٹلی فیل لاسٹ، مجھ سے وہ باتیں سمجھ میں میرے نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنی ہے جو اس کتاب کے مقدمے سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے نا، اس کو دیکھ لیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت میں کیا چیزیں آئیں گی اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو جانیں۔ یعنی بہت سے ینگسٹرز کو یا ایون ہر عمر کے افراد جو بھی میرے سامنے آتے ہیں جو اپنے مسئلوں سے پریشان ہیں، اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ اللہ کو جانیں، تو وہ کہتے ہیں دل تو میرا بہت چاہتا ہے پر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ ظاہر ہے بہت ساری ہماری جو یہ نفسانی خواہشات ہیں اس کے اگینسٹ بھی ہمیں بہت سے کام کرنے پڑیں گے نا۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو اور دین کی مجلس کو سمجھا ہے کہ ہمیں یہاں پہ لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس ملیں گے اور ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جبکہ جب عبادت اللہ کی کرنی ہے تو وی ہیو ٹو گیٹ ٹو نو ہم۔ سب سے امپورٹنٹ کام ہمارے لیے یہ ہے اپنے رب کو جانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم لاسٹ ہوں گے۔ دوسرا امپورٹنٹ کام، جب اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے تو پھر ہم اپنے حساب سے کوئی اللہ تعالیٰ کی امیج نہیں بنا سکتے۔ میرا خیال اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، میرا خیال ہے اس چیز پہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پہ کچھ نہیں کہیں گے،
یا یہ کہ کچھ لوگ تو سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کچھ کر رہے، ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے نا اس دنیا میں، مل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈائریکٹلی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نام دے دیے، اپنی کوالٹیز دے دی ہیں کہ گیٹ ٹو نو می تھرو مائی کوالٹیز، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے تھرو اپنے رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب کیسا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح اس کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد دین اور شریعت ہمیں سمجھ آئے گی۔ یعنی اگر آپ ڈائریکٹلی پہلے 2 سٹیپس کو چھوڑ کر آپ سیدھا کہیں گے اچھا جی نماز پڑھنی شروع کریں اور شریعت میں کیا ہے اور یہ کیا کرنا ہے اور ایسے کیسے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں فوراً سے یہ کام نہیں شروع کرنے، یا اپنی اگر ہم کہیں کہ میرے پاس اللہ کی معرفت نہیں، یا میں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانتی تو چلو پھر میں بھی نماز بھی چھوڑ دیتی ہوں، یا ابھی جو شریعت بتا رہی ہے اس کو فالو نہیں کرتی جب تک مجھے سمجھ نہ آ جائے۔ نہیں، وہ تو ہم کریں گے، لیکن آپ کے دماغ میں اور دل میں جو بہت بڑے بڑے کویشچن مارکس ہیں، وائی، کیوں، ان کا جواب آپ کو تب تک نہیں مل سکتا جب تک اللہ کی معرفت درست نہ ہو۔ اور فقہ القلوب میں آپ یہ دیکھیں گے جب ہم ریوائول آف دا ہارٹ کریں گے، دل کو جھنجھوڑیں گے، زندہ کریں گے، ہر اس کے ڈفرینٹ پورشنز میں جائیں گے، مختلف چیزیں جو ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، ان کو ایکسپلور کریں گے، تو دین اور شریعت کا مزہ ہمیں آئے گا، لطف ہمیں آئے گا۔ اور پھر یہیں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ ثواب اور عذاب یہ کانسیپٹ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے۔ تب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ضرور احساس ہوگا اسی بات سے، اتنی ہی بات کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بہت اسٹرانگ نہیں ہے، اٹس پریٹی ویک، اور اسی لیے مجھے وہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کو بنایا ہے نا، وہ حرکت کے لیے بنایا۔ آپ دیکھیں اگر آپ فزیکلی حرکت نہیں کرتے تو آپ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسپرچولی بھی، روحانی طور پہ بھی ہمیں حرکت میں رکھا ہوا ہے۔ ہر وقت ہماری لائف میں نا کچھ ہلا گلا لگا رہتا ہے، کبھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کبھی کوئی مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک جگہ بٹھا نہ لیں، اسٹیٹک نہ رہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ ہماری کوشش ہو ٹو گیٹ ٹو نو اللہ۔ ہر چیز کے لیے کچھ ہم سوچیں کہ یہ میری زندگی میں آج کیوں ہوا، آج مجھے یہ کیوں محسوس ہوا، ابھی مجھے یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھا رہی ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ حرکت میں آ جاتے ہیں تو عام حالات میں بھی ہم کہتے ہیں نا حرکت میں برکت، تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت جو ہے نا وہ حاصل ہی اسی طرح ہوتی ہے جب ہم حرکت میں رہیں۔ لیکن آج کل کا ہمارا بز ورڈ کیا ہے، میں تو اتنی سست ہوں، کاہل ہوں، اب تو امی بھی مجھے یہی کہتی ہیں آئی ایم سچ اے بگ ٹائم لوزر، پروکریسٹینیٹر۔ ہم بلکہ ایک دوسرے کو بلاتے ہی ایسے او لوزر ادھر آؤ، اور اگر کوئی کہ استغفر اللہ کیوں آپ نے کسی کو اس طرح بلایا، تو ہم کہتے ہیں نہیں اس نے تو مائنڈ نہیں کیا۔ ہم بلکہ اس سے ایسی بات پوچھتے بھی ہیں تم نے مائنڈ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی مائنڈ نہیں کیا، میں تو بالکل مزے سے انجوائے کر رہی ہوں اس طرح سے، حالانکہ دل اندر سے ہمارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہم سے مینیج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی محبت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی محبت تب آتی ہے جب آپ توحید کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی محبت تب آتی ہے توحید کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ یہ تب تک نہیں پاسبل ہو سکتا جب تک آپ کو اس کی نیڈ نہ فیل ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں آئی ایم گڈ ٹو گو، مجھے اس ضرورت نہیں ہے، پلیز میرے سامنے نا ریلیجن کی بات نہ کرو۔ آج کل اور بھی اس طرح کی ورڈز بہت بولے جاتے ہیں نا کہ مثلا لوگ کہتے ہیں آئی ایم اسپرچل بٹ آئی ایم ناٹ ویری ریلیجس۔ اب دیکھیں کتنا ہم کنفیوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو کرتے ہیں، باقی لوگوں کو کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں رہی۔ آئی ایم ایکس مسلم، آئی ایم ایتھیسٹ، مجھے فرق نہیں پڑتا، ہاں میں مانتی ہوں کہ اللہ ہے، اس نے مجھے بنا دیا ہے، بٹ آئی کین مینیج تھنگز آن مائی اون، آئی ڈونٹ نیڈ ہم، مجھے اس سے بڑے شکوے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی، اللہ دل میں کہاں سے آئے گا؟ تو فقہ القلوب پڑھنا آپ کو اس ضرورت کا احساس دلائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے مسئلوں کا حل کہاں ہے، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا میزلوز ٹرائیڈ۔ میزلوز ٹرائیڈ یعنی جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری پہلے بیسک نیڈس ہوتی ہیں روٹی کپڑا مکان،
جب ہماری وہ پوری ہوتی ہیں تو پھر ہماری سیفٹی نیڈس آ جاتی ہیں. ہمیں اپنا صحت کا خیال رکھنا ہے، نوکری کرنی ہے، گھر بنانا ہے، خاندان ہونا چاہیے کوئی. پھر ہماری لو نیڈس آ جاتی ہیں، کوئی فرینڈ شپ ہو، کوئی فیملی ہو، شادی کریں، بچے ہوں. اور جب ہماری یہ 3 نیڈس پوری ہوتی ہیں وی فیل ویری گڈ اباؤٹ آور سیلوز. اور وہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی سیلف اسٹیم بڑی ہائی ہوتی ہے، آپ کے اندر بڑا کانفیڈنس آتا ہے کیونکہ بہت ساری اچیومنٹس ہوتی ہیں اور آپ کو عزت ملتی ہے. اور اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں اپنی اس نیڈ پہ جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے نا، مجھے اگر آپ پوچھیں تو یہ ہمارے دینی نقطہ نظر سے نا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہماری لذتیں ہیں، کھانا پینا، انجوائے کرنا، وہ آپ کو سب کچھ مل گیا نا، لیکن سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہوئی. آپ نے توحید اور ایمان کے اوپر فوکس نہیں کیا. آپ نے اپنے جسم کی ضرورت تو پوری کر لی فزیکل فارم میں، لیکن جو آپ کے دل کی ضرورت ہے جس میں سیلف ایکچولائزیشن کا بہت بڑا رول ہے، آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو یو ول بی لاسٹ. آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، آپ پریشان ہی پھرتے رہیں گے. اس پہ میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں جو کہ یہ جو فقہ القلوب کے رائٹر ہیں شیخ محمد ابراہیم، انہوں نے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ایک انسان کو نماز سے ہی ہمیں کسی انسان کی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا امپیکٹ ہے اس کی نماز کا. آپ کے دل کی کیفیت، آپ کا دل کتنا فوکس میں ہے وہ بتائے گا کہ آپ کی نماز میں فوکس کدھر جا رہا ہے. آپ کا دل کتنا متوجہ ہے، اس کی توجہ کدھر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز جب میں پڑھ رہی ہوں تو میری طرف متوجہ ہے. تو پھر اور دل سننے کے لیے کتنا تیار ہے، اس کے اندر کتنا اپنے قلب کے نور کو بڑھانے کی ایک تمنا ہے، ایک شوق ہے، کتنا پیشن ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر ذوق ہوتا ہے تو اسی سے پھر شوق پیدا ہوتا ہے، وہاں سے جینوئن انٹرسٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آتا ہے. ہم اپنی نمازوں کے لیے بھی اسی لیے پریشان ہیں، لاسٹ ہیں بالکل کہ نمازیں نہیں ہماری ٹھیک ہو رہی. تو سمپل سی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو آپ کے جو اعمال ہیں نا وہ بھی بڑے بیکار ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، کوئی آپ کو بیٹھ کے لیکچر دے دے، زبردستی کلاس میں بٹھا دے، آپ کوئی سپرفیشل طریقے سے کوئی دین کا کام کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو کہیں میرے دعا کرو دعا کرو، اثر تو ہوتا ہے لیکن کیونکہ آپ اپنے اندر جو ڈیپ روٹیڈ وہ جو ایک بیج ہم لگاتے ہیں نا جس سے پھر ایک شاندار درخت بنتا ہے، پھر پودا ہوتا ہے، پھر پھل پھول سب کچھ آتا ہے، وہ نہیں ہم کر رہے نا، اس پہ نہیں جا رہے. اور اسی لیے جب آپ کا کمزور ہوتا ہے ایمان تو آپ کے لڑائی جھگڑے فساد، پہلے تو اندر کی بیٹل اتنی زیادہ ہوتی ہے، اندر ہی ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، سارا دن اندر جنگ چل رہی ہے. یہ جو برین فاگ ہمیں آج کل ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اندر کی جنگ ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ پتہ ہے میں تھوڑی دیر کے لیے بالکل لاسٹ ہو جاتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کیا کہا، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کیونکہ اندر اتنے کانفلکٹس ہم نے جمع کیے ہیں، اور پھر باہر بھی اتنی لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ ہمارے مورل گراؤنڈنگ نہیں ہوتی، ہم اخلاقی طور پہ بہت خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے اعمال بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں. اور آپ سوچیں جب آپ کا عمل اور اخلاق وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کا جو یقین ہے نا وہ بھی کمزور ہو جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مطمئن اور خوش کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا، میرے اندر جو یہ اطمینان اور خوشی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ میں ایمان پر ہوں، میں اپنے ایمان پہ فوکس کرتا ہوں. اور اس کا جواب پھر یہ تھا کہ اللہ کی محبت سے دل میں سکون آ جاتا ہے، غیر اللہ کی محبت سے بے سکونی آتی ہے. اور اسی طرح دیکھیں ہم جو احادیث میں دیکھتے ہیں ایمان کی حلاوت کی بات کی گئی ہے. پھر ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محبت، نفرت، لینا دینا، ہر چیز اللہ کی خاطر ہو تو انسان بڑا مشکلات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اور آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم جتنے پریشان ہیں بہت سے معاملات میں، آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا. پرابلم ہی ہماری یہ بن چکی ہوئی ہے، اوپر سے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. آپ اپنا انسٹا اکاؤنٹ ابھی کھول کے دیکھ لیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس پہ آپ نے ڈالا ہوا ہوگا، بڑی واہ واہ ہوگی، لیکن ان ریالٹی آپ پریشان ہیں، آپ سے چیزیں نہیں مینیج ہو رہی، وہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح چل ہی نہیں رہی، آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے آگے اپنے لیے کیا کرنا ہے.
تو آپ دیکھیں علامہ اقبال بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سپرفیشل لیول پہ ایک ریچول کے طور پہ دین کو لیتے ہیں لیکن اپنے اندر ڈیپ روٹیڈ کام نہیں کرتے تو ہماری مشکلات رہتی ہیں. اور اسی لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان سکھایا، پھر اس کے بعد فضائل بتائے، اس کے بعد احکامات بتائے کہ کیا کرنے والا کام ہے، پھر اخلاص کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، اور پھر وہ سارے اعمال جو تھے وہ سنت کے مطابق کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں 13 سال جو مکی دور تھا اس میں صرف ایمانیات پہ کام تھا. ہم تو آج ہی کلاس لے کر بیٹھ کر کسی نہ کسی کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ رہی تھی وہاں پہ جو یہ باتیں ہو رہی تھی نا، دس واز اباؤٹ یو، یہ آپ کو سنایا جا رہا تھا، آپ کو بتایا جا رہا تھا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اتنی ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا، یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والا بونس، سم تھنگ وی ڈونٹ ڈیزرو بٹ اللہ دیتا ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنٹینیوس دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ دیندار گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی. وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پریٹینڈ کر کے رہتے ہیں کہ آئی ایم اسپریچول، آئی ایم ریلیجیس، اور مجھے ساری باتیں آتی ہیں، لیکن اندر سے دل دماغ ان کا بند ہو چکا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جن کا ٹوٹل راک اینڈ رول سٹائل ہوتا ہے نا، ناچ گانا ہلا گلا، ان کے گھر میں کبھی کسی نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوتا، خواتین میں مردوں کا آنا جانا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کسی ایک انسان کی کوئی چاہت ہوتی ہے، کوئی تڑپ ہوتی ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کوئی لگاؤ ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس انسان کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہاں سے پہلے ہی سیشن میں ہمیں اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے نا. ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں کہ واہ بھئی واہ میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوں. جو بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں سب ہمارے رب کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہمیں کوئی چیز ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو اس کو سوچنا چاہیے. تو ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اپنا جو انر مورل کمپس ہے اس کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اور انر مورل کمپس جو ہے ہمیں کیا دیتا ہے؟ اندر آپ کی کلیئرٹی آ گئی نا، باہر جو مرضی ہو جائے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر انٹیگریٹی آئے گی. انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ جو میرے دل میں، جو میری زبان پہ ہے، جو میرے ایکشنز میں ہیں، ان سب میں الائنمنٹ ہو جاتی ہے. جیسے نہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے اندر تباہیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم تو چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہیں، لیکن باہر سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑی واہ واہ، یا لڑائیاں، یا بے چینیاں، یا مینٹل ہیلتھ کے چیلنج، یا سیلف ہارم، یا سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں. ہم اس پہ بھی پھر مزید گلٹ میں جا رہے ہیں. شیطان کے پتہ طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں. جتنا آپ کا مورل کمپس اسٹرانگ ہوگا، اور انشاءاللہ فک القلوب پڑھتے ہوئے یہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا امیزنگ جرنی ہے جو آپ نے شروع کیا ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ اور لوگوں کو دعوت دیں، اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پریشان ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اتنے فتنے ہیں. ہم اپنے ایمان کو تو درست کر لیں، اللہ کے پاس جائیں، کس وقت چلے جائیں، تو ہم اپنے رب کو تو راضی کرنے کا کوئی پلان بنائیں. بہت خوبصورت مثال یہاں پہ جو ہے شیخ محمد بن ابراہیم دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں نا، تھوڑا سا موازنہ کر لیں، جیسے ایک سمندر ہے اور ایک پانی کا قطرہ ہے. تو اگر ایک انسان سنت کے مطابق، اللہ رسول کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہری طور پہ اسے لگتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی. ایسے ہی ہے نا، یعنی ہم ہر جگہ پہ فیل ہوتا ہے آئی ایم آؤٹ کاسٹ، میں کس سے بات کروں، پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اور کچھ نہ کچھ اور بھی ہمارے دل دماغ میں جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جتنی بھی ہم نے دنیا میں ایفرٹ کی، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، جتنی بھی ایفرٹ آپ نے اللہ کے لیے کی، قرآن اور سنت کے مطابق کی،
تو وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہے. تھوڑا سا کام آپ نے کیا ہے, جسٹ فار کپل آف ایئرز آف یور لائف آپ نے یہ کام کیا. اچھا, اس کے اپوزٹ, اب یہ بڑی ڈیپ انالوجی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اگر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی احکامات دیے, جو سنت کا طریقہ بتایا, ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتا. اس کے نزدیک اس کی ڈیزائرز بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی لذت بہت ہے, اس کو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے اس نے وہ کام کرنا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو اس کو مزے مل رہے تھے نا یہ گناہ کرنے کے, اس کی وجہ سے اس نے اپنے لیے ایسے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ سلیکٹ کر لیا. یعنی اس کو خوشیوں کا سمندر آخرت میں ملنا تھا, لیکن اس نے اپنے لیے یہ چوائس کی, ایک لو گریڈڈ لیول کی چوائس جو ہے وہ کر لی. تو بہت ہی ڈیپ بات ہے جس کو سوچنے کی بار بار ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر نور آتا ہے, اور جب وہ نور آتا ہے تو وہ اس کو گائیڈنس کی طرف لے کے جاتا ہے نا. آپ کو نالج ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے. میں کتنی بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے آؤٹ آف سڈن موٹیویشن ایک لیکچر سنا, حجاب پہننا شروع کر دیا, نمازیں پڑھنی شروع کر دیں, لیکن وہ جسے کہتے ہیں جوش میں کام کیا, اب ہوش آیا, اب اندر وہ جو انر مورل کمپس ہے نا وہ کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا, کدھر جاؤں. کبھی ان کو لگتا ہے مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے, پھر وہ ڈرتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیٹ لائف اگین, پھر ان کو نہیں سمجھ آ رہی. تو انشاءاللہ اس سفر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا انر مورل کمپس جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگا. اس کے اوپر ہم کافی کام کریں گے اور اس کے اوپر غور و فکر بھی بہت کریں گے. اور ہاں, اس کے لیے آپ کے اندر 2 کوالٹیز جو ہیں نا وہ آئیں گی بھی اور آپ کو اپنے لیے رکھنی بھی ہیں. یہ پیکج کا حصہ ہے. ڈیڈیکیشن آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ڈٹرمنڈ ہوں آپ, اور اسٹرائیونگ, آپ نے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. آپ نے محنت اور کوشش کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے محنت اور کوشش کو تھوڑا سا بھی پیچھے کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو یہ بوجھ لگنا شروع ہو جائے گا. ان سارے پوائنٹس کو آپ نے سمجھنا ہے اور ان کے بارے میں بار بار غور کرنا ہے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, کسی بھی انسان کی جو ورتھ ہوتی ہے نا وہ اس کے کیریکٹر پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی لکس پہ نہیں ہوتی ہے. کہ جی آپ دیکھیں آج کل یہ بھی چیلنج ہے نا, سیلف ورتھ میری نہیں ہے, میں سیلف اسٹیم بہت لو ہے. کیوں؟ مجھے اپنے کمپلیکشن پہ شروع سے پریشانی تھی, یا ہائٹ پہ, یا کوئی اور باڈی فیچر پہ, یا فائنینشیل سٹیٹس پہ, یا مجھے انگلش نہیں اتنی بولنی آتی, یا میری کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے لائف میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ورتھ جو ہے اس کے کردار پہ رکھی ہوئی ہے, اور اس کے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انسان کا جو کردار بنتا ہے نا وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ علم سے بنتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کی جو عقل ہے نا وہ شاندار ہو جائے گی. اسی طرح آپ کا جو دل ہے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں بہت شاندار بناؤں تو اس کو, اور وہ آپ کا کیریکٹر کے ساتھ میچ کرے تو اس میں آپ کا ذکر آتا ہے. یہ جو ہماری نیگیٹو سیلف ٹاک ہے نا, اب یہ دیکھیں نا, یہ بھی مسئلہ آج کل کا کہ مجھے اوور ویلمنگ تھاٹس آتی ہیں, مجھ سے کنٹرول نہیں کیا جاتا. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اپنے دل کو ذکر سے غافل کیا ہوا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یا اس کا پھل کیا ملتا ہے؟ آٹومیٹیکلی آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ بہت بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ اگین بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو جد و جہد تو کرنی پڑے گی, اسٹرائیونگ تو کرنی پڑے گی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ جد و جہد نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے ان کاموں کے لیے, تو جو بھی آپ کے پاس علم آئے گا نا وہ صرف لڑائی جھگڑے کروائے گا, حسد کروائے گا, مصیبتیں لے کر آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا کنفیوژن یہ بھی ہوتا ہے کہ دینی لوگ لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ ہم نے دین کو بہت سپرفیشلی سمجھا ہے, اور نہ ہی ہم نے اپنی عقل کو علم کی غذا دی ہے, نہ ہی دل کو ذکر کی غذا دی ہے. اور پھر ظاہر ہے کام بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں, پھر لڑائی جھگڑے بھی ہمارے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.